بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ناظر ملک آپ کے ساتھ فیض کی عدالت میں، اور اس شو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت سی امپورٹنٹ باتیں قانون کے حوالے سے، اور آپ کی کالز بھی ساتھ ساتھ ہم لیتے ہیں تاکہ آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات ہم آپ کو دے سکیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، مضبوط پاکستانی بنائیں، اور جتنا آپ قانون کے بارے میں جانیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو اسکرین پر آ رہا ہوگا، جیسے ہم لائنز اوپن کریں گے آپ ہمیں اسی وقت کال کیجئے گا۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے، سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ رانا آصف حبیب صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ناظر۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں، بات کریں گے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال، بچوں کے حوالے سے یہ معاہدہ ہے، اس میں کیا شکس ہیں، کیا اس میں قانون میں کس طرح سے مضبوطی حاصل کر سکتے ہیں بچوں کے حوالے سے، یہ ہم جانیں گے رانا صاحب سے۔ جی بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے یہ کیا قانون بنایا ہے اور اس میں کس طرح سے امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں؟ ناظر، یہ جو ہے دنیا میں جو جب سوال پوچھا گیا لوگوں سے کہ سب سے عزیز ترین چیز آپ کے لیے کیا ہے، تو 90% سے بھی زیادہ لوگوں نے بتایا کہ ان کے سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ ان کے بچے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دستخط شدہ ہونے والا ڈاکومنٹ ہے، جو کہ 1989 میں یہ جو ہے اقوام متحدہ کے ممالک نے اس کو نہ صرف دستخط کیا بلکہ ریٹیفائی کیا، پاکستان نے بھی، کہ جس کی ریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے توثیق کا، کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے بچوں کے لیے قوانین بنائیں گے اور اپنے بچوں کو جو ہے تمام تر حقوق ان کو دیں گے۔ تو یہ جو ہے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال، اس کے 54 آرٹیکل ہیں، جس میں جو 41 اور 40 کے قریب جو ہیں وہ ڈیوٹی بیرر کے ہیں، یعنی بچوں کے حقوق کے ہیں، یعنی جن بچوں کے رائٹس ہیں، باقی ڈیوٹی بیرر کے، یعنی میں، آپ، پیرنٹس، ڈاکٹر، وکیل، پولیس، جنہوں نے بچوں کو حقوق دینے ہیں، ان کے لیے پھر اس میں باقی جو ہے ڈائریکشن موجود ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے جی کنٹینیو کریں۔ جی، میں نے کہا یہ جو عالمی معاہدہ ہے، پاکستان ان پہلے ممالک میں سے 6 میں سے شامل تھا جس نے ان کے اوپر دستخط کیے، تو پاکستان اس کی تیاری میں بھی شامل رہا، تو اور اس کی اونرشپ بھی پاکستان نے لی۔ جی بہت اچھا ہے، تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر بات آ جاتی ہے یہ 41 جو قوانین اس میں آئے ہیں، ہم لائٹلی ذرا سا ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے قوانین اس میں شامل ہیں؟ جی، اس میں اگر آپ اس کی شکیں دیکھیں تو اس میں پہلا جو اس کا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ ہر فرد جو 18 سال سے کم عمر ہوگا وہ بچے کی تعریف میں آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی 18 سال کی عمر کو بچوں کی ایج مقرر کر دیا گیا۔ اور اس کا جو دوسرا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے آل اوور دا ورلڈ، جی آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا، اور اس کا دوسرا آرٹیکل کہتا ہے بچے سے کسی بھی قسم کا رنگ، نسل، اس کا قد، اس کی صحت، اس کے رجحانات، اس کے خیالات، اس کے افکار کے بارے میں کسی قسم کا امتیازی سلوک آپ نے نہیں رکھنا۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نان ڈسکریمنیشن۔ اس کا تیسرا جو آرٹیکل کہتا ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ، یعنی ہم نے بچے کے بہترین مفاد کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ ماں باپ کریں، وہ فیصلہ اسکول کی انتظامیہ کرے، وہ فیصلہ کوئی جج کرے، وہ فیصلہ کسی بھی قسم کا فورم کرے، تو وہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ میں کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس کا آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ ہر بچے کا پیدائشی اندراج، اس کی شناخت اس کا حق ہے، اس کو نام سے پکارا جائے اور اس کی کوئی شناخت ہونی چاہیے، اور اس کی عزت نفس جو ہے بچے کی جو ہے وہ اس کی شناخت کے حق کو کوئی مجروح نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنانا دنیا کی تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ذمہ داری اکثر لوگ پوری نہیں کرتے ہیں، یا جو ہے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ برتھ سرٹیفکیٹ بنایا جائے، تو یہ اگر قانون کو فالو نہیں کرے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ بالکل، دیکھیں اس میں پاکستان کے اندر بھی جو ہے برتھ رجسٹریشن کی ایک ہم بھی کیمپین چلا رہے ہیں، ادارے بہت سارے چلا رہے ہیں، تو یونین کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا پیدائشی سرٹیفکیٹ بنائے۔ اگر وہ نہیں بناتے تو آپ اس کے خلاف قانوناً سزا کس کو دیں گے؟ آپ صوبائی مؤثر میں ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اور اس میں کئی جگہ پہ ماں باپ کی بھی کوتاہی آتی ہے کہ ہم لوگ ہزاروں خرچے کرتے ہیں لیکن 200-300 روپے کا بچے کا پیدائشی سرٹیفکیٹ نہیں بناتے۔ اسی پیدائشی سرٹیفکیٹ سے اس کا بے فارم بنے گا، بے فارم کے بعد اس کا شناختی کارڈ بنے گا، شناختی کارڈ کے بعد اس کو تمام سہولیات ملک میں ملیں گی۔
تو یہ کتنا اہم ڈاکومنٹ ہے. اچھا، اگر سہولیات بچوں کو نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پر جو ہے کافی بچے ہوتے ہیں ایک فیملی میں، لیکن ان کو پراپرلی ایجوکیشن نہیں دی جاتی، پراپرلی ان کو خوراک نہیں دی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی قانون ہے؟ جی اب دیکھیں، جب یہ 1990 میں پاکستان حکومت نے اس کی توثیق کی، اس کے بعد پاکستان نے ایک پہلا قانون جو بنایا وہ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ بنایا، یعنی کہ 14 سال سے کم عمر کوئی بچہ جو ہے وہ بچہ مزدوری نہیں کر سکتا، جس میں ہیزرڈس فارم تھی. اب وہ اس ہیزرڈس فارم میں نئی جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس نے گھروں میں کام کرنے والے بچے بھی شامل کر لیے ہیں، کہ پہلے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کے اوپر کوئی ہمارے پاس قانونی جواز نہیں تھا اس کو روکنے کا. اب آ گیا وفاقی حکومت نے جو اس کو ہیزرڈس لیبر کی لسٹ میں ڈال دیا ہے. اسی طرح صوبہ پنجاب نے بھی جو لیبر لاز کے اندر یہ ممانعت کی ہے، اور اگر کوئی 10 سال تک عمر بچے کو جاب دیتا ہے تو اس کو 2 سال سے زیادہ بھی سزا بھی دی جا سکتی ہے. جی تو اب یہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں جو ہیں. اچھا، یہ تو بچوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بچوں، چھوٹے بچوں سے کام لیا جاتا ہے گھروں کے اندر، گھروں میں خاص طور پہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ 1991 میں شامل نہیں تھا. اب 2020 میں اس کو ہیزرڈس لیبر کے اندر شامل کیا گیا ہے. اگر کسی نیبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کام کرتے ہوئے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں. 1121 جو ہیلپ لائن ہے سندھ میں اور پنجاب میں بھی ایک سیم نمبر ہے یہ 1121. تو آپ 1122 کے اوپر اس کی کمپلین کر سکتے ہیں کہ اس طرح وہاں پہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ عمر 1122 یا 1121 1121 جی 1121 سوری 1121. 1122 جو ہماری ریسکیو کی ہیلپ لائن ہے پنجاب کی، تو وہ اس کا نمبر ہے. یہ 1121 جو ہے بچوں کی ہیلپ لائن ہے، جو چائلڈ ہیلپ لائن ہے. تو اسی طرح یہ آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی، تو پاکستان کے آئین میں جب 18ویں ترمیم آئی تو آئین کے آرٹیکل 25 کو اندر ترمیم کی گئی اسی جو عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال کی روشنی میں، اور اس میں کہا گیا کہ 5 سے 16 سال کا ہر بچہ جو ہے اسکول میں ہوگا. وہ باہر اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ آئین کی وائلیشن ہے. تو پھر اس پہ کیسے سزا دی جا سکتی؟ اب اس پہ دیکھیں، حکومت کا کام ہے کہ اس پہ کوئی کیسی قانون سازی بنائے. سندھ نے بنایا ہے قانون لیکن عمل درآمد نہیں ہے. سندھ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2013، کیونکہ ابھی ہم بچوں کو باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اوپنلی بچے جو ہیں وہ بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی روک تھام نہیں. اب اس کے لیے ویگننسی ایکٹ موجود ہے، جو سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 موجود ہے، مگر وہی مسئلہ آتا ہے کہ ابھی عدالتوں میں لوگوں کو جانا پڑے گا اس کے خلاف پٹیشن لگا کے، تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہونا شروع ہو جائے. تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں کہ کس طرح اور لوگ اگر پاکستان بچوں کا تحفظ رہے، کس طرح سے ایک کامن پاکستانی جا کر جو ہے، کیا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مل کر کچھ لوگوں کا گروپ جائے اور پھر وہ شکایت کرے، یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نمبر 1121 ہے، کہیں سے بھی ڈائل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کمپلین درج کرا سکتے ہیں. اسی طرح وفاقی وزارت انسانی حقوق کا نمبر ہے 1099. اچھا، اسی طرح فیڈرل سطح پر بھی بچوں کا کمیشن جو ہے قائم ہو گیا ہے، جو نیشنل کمیشن ہے چائلڈ رائٹس کا، وہاں بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور وہ کمپلین کا نوٹس بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ جو بچہ ہے وہ اسکول جانے کی عمر کو اسکولوں سے باہر ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب بڑے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو بچوں کو کام کرنا پڑتا ہے. حالانکہ آئین کے آرٹیکل جو 11 ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچہ نہ تو غلامی کرے گا اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس سے سلیوری کرائی جا سکتی ہے. تو یہ سب قوانین بہت اعلیٰ موجود ہیں، مگر عمل درآمد جن اداروں نے کرنا ہے بدقسمتی سے وہ. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ سوشیولوجی میں کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، وہ سوری میرا الارم بج گیا تھا. اچھا ہاں، وہ کہہ رہے ہیں بیچ میں سے آپ دوبارہ آ جائیں، کوئی نہیں، دوبارہ ٹھیک ہے. کہاں سے آ جائیں دوبارہ؟ ایجوکیشن سے آ جائیں. کہاں سے آ جائیں؟ اچھا، میں سمجھے آپ کو یہ کر رہے ہیں. او ہو، ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں اپنی بات. اچھا ٹھیک ہے، نہیں بات کو اینڈ پہ لے جائیں نا، یہ تو پھر میں بریک لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں. جی اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ جو یہ پاکستان میں جو بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. اور چائلڈ لیبر پہ ابھی تک ہم نے کوئی سروے نہیں کیا، جو کہ ہم نے UN کی کمیٹیز میں بھی بار بار وعدہ کیا ہے
کہ ہم وہاں پہ اس کے ڈیٹا آئی تھنک چائلڈ لیبر کم ہوگا تو آٹومیٹکلی لوگوں کو خود کو بھی زیادہ کام ملے گا. اور جو ہے لوگ کئی ایسے والدین ہم نے دیکھے ہیں کہ جو خود کام نہیں کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور خود گھر میں وہ رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے المیہ ہے. اس کے لیے انشاءاللہ جو ایکٹ کی بات ہو رہی ہے, جو امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے ضرور ہوگی. ہم بھی بریک کی جانب جائیں گے, لیکن بریک کے بعد واپس جب آئیں گے تو ہماری فون لائنز اوپن ہو جائیں گی. نمبر اسکرین پر چل رہا ہے, آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں اور فوراً سے آپ ہمیں کال کیجئے گا. آپ ہمارے ساتھ ہی لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین فیض کی عدالت میں. اور آج ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ہماری فون لائنز اوپن ہو چکی ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پر چل رہا ہے. سب سے پہلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا. عبدالوہاب. جی وہاب صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو اسکول اور مدارس وغیرہ کے اندر بچوں کو تشدد کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے ان پہ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی سوال کا جواب. جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے یہ جو دنیا کا انٹرنیشنل لاء میں بہت اہم ڈاکومنٹ ہے جو UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ ہے. اس میں کارپوریل پنشمنٹ کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ یعنی کسی بھی قسم کی بچوں کو سزا نہیں دے سکتے. ہم کسی بھی قسم کی بچوں کو جو سزا ہے وہ نہیں دے سکتے. اور اس کے لیے پاکستان میں حکومت پنجاب نے ایک پورا نوٹیفیکیشن نکالا تھا مار نہیں پیار کے نام سے. اس کی پوری تشہیر بھی کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ہمارے صوبہ سندھ میں دیکھیں تو ایک قانون 18ویں ترمیم 2010 کے اندر آئی. اس کے بعد جب یہ چائلڈ کا محکمہ جو ہے سوشل ویلفیئر کو دیا گیا, چائلڈ پروٹیکشن کا, اور اپنے اپنے قوانین صوبوں نے بنائے جس میں پروہیبیشن آف کارپوریل پنشمنٹ کا ایکٹ موجود ہے. اس میں اس ٹیچر کے خلاف, خواہ وہ ٹیچر کسی بھی سیٹنگ میں ہو, مدرسے کا ٹیچر ہو, اسکول کا ٹیچر ہو, اس کو نہ صرف 2 سال کی سزا دی جا سکتی ہے بلکہ 50,000 جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. مگر اس کی درخواست آپ نے ڈائریکٹریٹ آف اسکول کو دینی ہے. کراچی میں یہ ویمنس کالج جو بنس روڈ پہ موجود ہے وہاں اس کا محکمہ موجود ہے. وہاں جا کے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور آپ نے شواہد دینے ہیں کہ آپ کے بچے پہ کسی بھی قسم کا تشدد کیا گیا. اور اس کے اندر PPC کے اندر اگر اپنے آرٹیکل دیکھنا ہو تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 228A کے تحت اس کو سزا دی جا سکتی ہے. 12 سال سے کم عمر اگر بچہ ہے, اگر وہ 12 سال سے بڑا ہے تو اس کے لیے دیگر دفعات جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ دوستو جو اس کی 328A ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر کے اس کو سزا دی جا سکتی ہے اور FIR درج کی جا سکتی ہے. عام طور پہ آپ سے پولیس آفیسر بھی پوچھتا ہے کہ کون سی سیکشن میں لگاؤں, تو یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضابطہ ہے ہمارا جو فوجداری ہے اس کے تحت, تعزیرات پاکستان کے تحت اس کی ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں. عام طور پہ والدین سمجھتے ہیں نہیں ہیں اور یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ اس میں سزا دلوا سکتے ہیں, اس وجہ سے کارروائی نہیں ہوتی. ہم نے کیس لڑا تھا بہت بڑے اسکول کے خلاف اور پھر بعد میں اس بچے کو جب استاد نے مارا تھا اس کے دونوں کان ضائع ہو گئے تھے. وہ کیس جب ہم نے پٹ اپ کیا تو پھر اس کیس کے بعد جو ہے اس بچے کو نہ صرف اس کا پورا علاج اور بلکہ اس کا وظیفہ بھی لگا دیا گیا کہ جب تک یہ تعلیم حاصل کرے گا اسکول اس کو ایک وظیفہ بھی دے گا. تو اس طرح کارروائی اگر والدین کرنا چاہیں تو وہ والدین کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. بالکل. فرسٹ آف آل تو ہم یہی چاہیں گے کہ بچوں کو جو ہے تحفظات دیے جائیں. والدین سب سے پہلے تو خود تحفظ دیں, اور دوسرا یہ کہ اگر غربت کا معاملہ آتا ہے تو پھر بھی اپنے بچوں کو آپ کام پہ نہ بھیجیں بلکہ آپ خود اس پہ جو ہے خود کام کریں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ روزی روٹی تو ہر ایک کی اس نے لکھی ہوئی ہے اور آپ کو مل بھی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بچوں سے کام کرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی روزی روٹی کو بڑھا لیں گے یا
الحمدللہ آپ جو ہے خوشحال اس سے مزید غربت پروان چڑھتی ہے. مزید جب بچے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی لا کے خلاف جائیں گے نا, یہ تو قانون کے خلاف ہے, تو اللہ کے قانون کے خلاف بھی ہے کہ اگر آپ بچوں سے اس طرح سے محنت مزدوری کروائیں گے تو. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی ہیلو, آواز آ رہی ہے. آپ کا نام؟ جی میرا نام نہال ہے. جی نہال. جی میرا سوال یہ ہے کہ گھروں پہ جو بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور وہ گھر والے کافی ان بچوں سے کام کرواتے ہیں, ان کی کیپیبلٹی زیادہ کام کرواتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل اگین تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ گھروں میں جو کام کرتے ہیں, رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو غلامی کے زمرے میں لے آئے ہیں بچوں کو, کہ ان کو آپ نے ایک غلام کی طرح رکھا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے بچوں کو ایک جگہ پر رکھ لیا, اور جب ان سے چاہتے ہیں وہ کام کراتے ہیں. ان کے نہ کوئی سونے کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, نہ جاگنے کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, کوئی بچے اپنے لیے فائٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور والدین خود ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں کام کے لیے. جی بالکل, یہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں تھا اور موجود تھا, اور تو اسی وجہ سے ابھی بھی اس کے لیے جو بالکل ابھی حال ہی میں جو ہماری قومی اسمبلی نے اس کو ہیزرڈس لیبر کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب نے اس میں قانون سازی بھی کی ہے. تو یہ اب جو ہے وہ دور اب باقی تینوں صوبوں کو بھی قانون سازی کرنی ہے تاکہ پورے ملک میں نفاذ اس کا کیا جا سکے. اور یہ بچوں کے ساتھ سب سے بڑا رسک ہوتا ہے جب وہ کام کرتے ہیں سیکشول ایبیوز کا, جنسی بدسلوکی کا سب سے بڑا رسک ہوتا ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے بچوں کی جنسی بدسلوکی کے ساتھ گھر میں ان کی زبرجنسی کے ساتھ موت بھی واقع ہوگی. اس میں ایک سوال میں اور آپ سے کروں گی کہ جو بچے والدین خود چھوڑ کر جاتے ہیں, بچوں کو خود گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں, ان کا کیا, اور یہ کتنی سال کی عمر, مطلب کون سی ایج ہے جس ایج میں کام کر سکتے ہیں بچے, مطلب کون سی ایج سے کام ہو سکتا ہے؟ یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ تو کہتا ہے کہ 18 سال سے نیچے کوئی بچہ کام نہیں کرے گا, بٹ اور پاکستان کے قوانین جو ہے وہاں 16 سال کی عمر دی 16 سال, میں نے 14 سال سنی جی ہے. جی 14 سال پہلے تھی, اب اس کو بڑھا کے 16 سال کر دیا گیا. تو یہ کہ کسی صوبے نے ہر صوبے نے اپنا قانون بنایا, تو یہ چیزیں صوبہ سندھ نے اس کو امپروو کیا ہے. تو پھر اس کے لیے کیا قانون اور اس کے لیے دیکھیں لیبر انسپیکٹر کا کام ہے, لیبر انسپیکٹر اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر سکتا ہے. لیبر انسپیکٹر اگر اس کو معلوم ہو اس سے چھوٹے بچے کو اگر گھر میں کام کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ ایکسپلائٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ جو ہے سزا کیا ہے بچوں کی, اگر آپ دیکھیں تو اب جب تک یہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا اس پہ قانون نہیں بنائیں گے, سزا نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی سزا نہیں. ہاں, کیونکہ یہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر پہ ہمیں الگ سے قانون سازی بنانی پڑے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم پرانے قوانین کے اندر کچھ تھوڑی سی شک تبدیل کر رہے ہیں, جبکہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں آپ کو پوش ایریا کے کہیں بنگلے ہوں یا آپ کو گاؤں دیہات کی اوتاکیں ہوں یا جگہ ہوں یا حویلیاں ہوں, وہاں بچے آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بدترین تشدد کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ جنسی استحصال بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے. یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ یہی کہتا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے استحصال کو ختم کرنے کے لیے, بچہ مزدوری کو ختم کرنے کے لیے مکمل جو ہے قانون سازی کرائے. بالکل. اور افسوس کی سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوئی کہ والدین جو ہے اچھے خاصے ہیلدی اور پیسے والدین لے آتے ہیں, اور ہاں وہ لیکن گھر میں رہتے ہیں اور وہ بچوں کو آگے کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, خود اپنی سستی دکھاتے ہیں, خود بھی وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو گھر سے نہیں نکلنا ہوتا, وہ اپنے گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اور بچوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ بچے سے ہم کام کرائیں. تو اور اس کی بہت زیادہ ڈیفینسو میکنزم کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ تو اتنی اچھی حالت میں ہمارے بنگلے میں رہ رہا ہے, اتنا تو گاؤں میں بھی نہیں اچھا کھاتا تھا جتنا ہمارے بچوں کی بچی کچی چیزیں کھاتا ہے. یہ سارے وہ فراڈ ہیں, جھوٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بچوں کا استحصال کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو تو بہت ہی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور ان کے لیے آپ نے تو یہ غلامی کے ایکٹ میں نہیں آ سکتا کیا؟ دیکھیں سلیوری کے ایکٹ میں تو یہ وہ غلامی کا مطلب تو بہت ہی بھیانک صورتحال ہے اگر چین سے ان کو باندھا ہو, زنجیروں سے باندھا ہو, کیونکہ ماں باپ جو ان کو دے کے جاتے ہیں, حوالے کر کے جاتے ہیں, وہ اس کی عوض ایک کنسیڈریشن ایک رقم لے کے جاتے ہیں. تو جب تک ہم اس کو غیر قانونی اس عمل کو قرار نہیں دیں گے اور ان کو والدین کو سزا نہیں دیں گے, اس وقت تک یہ جو بچہ مزدوری والا جو نظام ہے یہ چلتا رہے گا. اچھا جی, چلیں ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس آئیں گے, لیکن آپ کی کالز ہم لیتے رہیں گے. نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, نوٹ ڈاؤن کر لیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक एक बार फिर, और आज हम बात कर रहे हैं फैज़ की अदालत में बच्चों के हकूक़ के हवाले से। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है। कॉलर्स, एक और कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम बताएं। जी मेरा नाम शुएब है। जी शुएब, सवाल। जी सवाल ये है कि अगर किसी मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो जाए तो अक्सर ये होता है कि जो है बच्चे दरबदर हो जाते हैं या उनको पता नहीं था हक कहाँ पर है, या कानूनन भी उनको जो है हक मिल जाता है किसी एक जी। के तो पास अब सवाल ये है कि मतलब अगर तलाक हो जाए और जबरदस्ती बाप या माँ अगर रख ले बच्चों को, और इनमें से कोई भी अगर एक रख ले, तो कौन कैसे कार्रवाई कर सकता है? अगर जैसे बाप चाहता है बच्चे को रखना या माँ चाहती है बच्चे को रखना, तो इसमें कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए? ठीक है। कानूनन भी हो सकता है बच्चा माँ के पास या बाप के पास, या भी कह रहे हैं कि बच्चा जहाँ खुद भी रहना चाहता है। ज़ाहिर है कानून इजाज़त बच्चे को भी देता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो। ये ऐसा होता है क्या कभी? जी बिल्कुल, ये तो आलमी मुआहदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल जो है, ये तो एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया के लिए के लिए जो है लागू होता है, जिन ममालिक ने साइन किए और जिन्होंने इसकी तौसीक़ की। उसके बाद फिर मुल्की कवानीन होते हैं। ठीक है। अगर पाकिस्तान में अगर ये जो सवाल हमारे कॉलर का था, इसके लिए कानून है गार्ड एंड वार्डियन एक्ट 1890। ठीक है। अच्छा, वो कानून जो है बच्चों की कस्टडी के मुतालिक सवाल उठाता है। उसके बाद फिर साथ साथ हमारे पास एक ऐसी रेमेडी मौजूद है जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, यानी 491 491 की आपने पटिशन दायर करनी है वकील के हमरा, जिसमें बच्चे की बाजियाबी के लिए मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर, या एडिशनल सेशन जज या आपका डिस्ट्रिक्ट जज जो है 24 घंटे के अंदर ऑर्डर करेगा या हाई कोर्ट के बच्चों को प्रोड्यूस किया जाए। तो ये बाज़ दफ़ा ऐसे होता है। कॉलर का बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है कि अब माँ के साथ जो है बच्चों को कस्टडी 99% माँ को, नानी को और खाला को मिलती है। अगर कोई मिल गई, लेकिन अगर कोई मुलाकात के बहाने, अच्छा मुलाकात का हक जो मुलाकात का हक शौहर से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर वो मुलाकात करने आया और बच्चों को लेके फरार हो गया तो इसके खिलाफ फिर अदालत में जाएगी खातून, और बच्चों को काम है पुलिस को बरामद करके माँ के हवाले। इसके लिए कौन सा एक्ट होगा? इसके लिए 491 की पिटीशन है, जिसको हैबियस कॉर्पस का कहते हैं। कि हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि किसी भी गैर कानूनी हिरासत में किसी को रखना, तो ये गैर कानूनी तहवील बन जाएगी। गो के वो बाप है, लेकिन क्योंकि कानूनी तहवील माँ के पास है तो ये माँ को ही बच्चे वापस मिल जाएंगे। इसी तरह हर फिक़ह के मुताबिक कुछ उम्रें दी गई हैं। फिक़ह हनफिया में जैसे 7 साल का जो है वो लड़का और 12 साल तक की लड़की माँ के पास रहेगी। अगर उसके बाद जो है कोई कानूनी सवाल उठता है तो और बच्चे की राय को भी शामिल किया जाएगा कि वो कहाँ रहना चाहता है, तो फिर वो कस्टडी का दावा जो है शौहर कर सकता है। हर टाइम पे कर सकता है, लेकिन उस टाइम उसकी अहमियत बढ़ जाएगी जब वो बात, लेकिन उसकी शर्त है कि वो बच्चों का खर्चा माँ को ज़रूर दे रहा हो। अच्छा ठीक है, सही। ओके ओके। और ये जो है ये फिर एक लंबा एक इस पे हम गार्ड एंड वार्डियन एक्ट पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये है कि जो आपका स्पेशल जो सवाल था उसका जवाब यही मिल गया कि वालिद या वालदा कोई भी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता अनलेस एंड अनटिल जो कानून ने कहा है, जो कानून। और जज भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का बेहतरीन मुफाद देखेगा जज। ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताएं और अपना नाम भी। हाँ जी, मेरा नाम फैसल है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि अगर कोई तालीमी इदारा किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देता, कोई भी इशू की वजह से, मतलब फैमिली या किसी पैसे की या क्या कहते हैं कोई पर्सनल इशू की वजह के बिहाफ पे, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? इस पे हम क्या किया जा सकता है? जी बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। देखिए, 2 तरह के तालीमी इदारे हैं, एक हुकूमती इदारे और एक प्राइवेट इदारे। हाँ। अच्छा, देखा जाएगा कि प्राइवेट स्कूल जो है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन हुकूमती इदारे कितन किसी को मना नहीं कर सकते दाखिला देने से। अगर ऐसा वाक़या पेश आता है तो फिर आप वहाँ पे वफाकी मुतसिब को एक दरख्वास्त दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप सूबे सिंध में मौजूद हैं, सिंध ह्यूमन राइट कमीशन को दे सकते हैं। अगर आप किसी और सूबे में तो अपने ह्यूमन राइट कमीशन को दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है, उसकी हेल्पलाइन 1121 है, वहाँ पे भी कंप्लेन दायर कर सकते हैं। और पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मौजूद है। इसी तरह जो KPK में चाइल्ड केयर कमीशन चाइल्ड प्रोटेक्शन का मौजूद है। इस तरह सूबा बलोचिस्तान में अलग मैकेनिज़्म है जो कि अभी फ़ाल होना है, अभी फ़ाल नहीं है वहाँ पे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह से जगह हैं, फोरम है जहाँ पे आप एड्रेस कर सकते हैं। कोई भी स्कूल इस बिना पे बच्चे में नहीं उसको मना कर सकता कि उसके वालिदैन जो हैं वो अगर उसकी फ़ीस नहीं अदा कर सकते, अगर वालिदैन में कोई और इश्यूज़ हैं, ये मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो कभी वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट स्कूल हैं, बाज़ दफ़ा उनकी मेरिट पॉलिसी और होती है, उनकी चीज़ें और होती हैं,
وہ پھر اس میں اپنی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر والدین جو ہیں وہ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کوئی قانون ہے جس میں ان کو کہا جا سکتا ہے یا ان کو سزا دی جا سکتی ہے, یا کوئی قانون اس کے لیے ہے کہ بچے اگر تعلیم والدین تعلیم بچوں کو نہیں دے رہے؟ جی یہ دیکھیں, یہ جو کنونشن ہے یہ تو نگلیکٹ کی بات کرتا ہے, مگر بدقسمتی سے پاکستان نے ابھی تک نگلیکٹ پہ کوئی قانون سازی نہیں کی کہ ہم اگر والدین کی غفلت کی وجہ سے بچے کو تعلیم کا حرج ہو رہا ہے, جیسے بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ماں جو ہے وہ کام پر جاتی ہے اور ایک چھوٹی بچی کو کھلانے کے لیے بڑی بچی کو گھر پہ روکتی ہے, کوئی تعلیم اسکول نہ جا سکتی ہے. اسی طرح بچوں کو بنگلوں میں کام پہ ڈفرینٹ جگہ پہ بھیجا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان سے بچہ مزدوری کرائی جاتی ہے. اس طرح بچوں سے بہت زیادہ جو ہے یعنی 14-15 سال کی بچیوں سے کمرشل سیکس ورک کرایا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو نگلیکٹ کے زمرے میں آتے ہیں, لیکن ہمیں نگلیکٹ پہ قانون سازی کرنی ہوگی. ہمارے یہاں اپوزیشن اور حکومت کو چاہیے کہ بجائے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بہتان تراشی سے اصل ایشوز کی طرف آئیں, قانون سازی کی طرف آئیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کی ترقی کی, پاکستان کو آگے بڑھنے کی, ہم ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں, ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ نوجوان بھی تب ہی ملک کے لیے ملک کو آگے بڑھائے گا, ملک کے لیے کام کرے گا جب وہ بچپن میں یا اپنے چائلڈہڈ پہ وہ مضبوط ہوگا. جب وہ اسی ٹائم پہ اس کو مضبوطی نہیں مل رہی تو آگے چل کر وہ کس طرح سے کام کر سکے گا ملک کے؟ جی اس معاہدے کے جو پلر ہیں اس میں پارٹیسپیشن بڑا اہم ہے, ڈیولپمنٹ بڑا اہم ہے, سروائیول بڑا اہم ہے, پروٹیکشن بڑا, 4 پلر ہیں. تو آپ دیکھیں پارٹیسپیشن کا کیا عالم ہے کہ ہماری صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو یا گھر کا ادارہ ہو, خاندان کا بچوں کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا. اسی طرح کوئی اگر آپ نے ماں باپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, گھر کا فریج ہو یا ٹی وی ہو یا کوئی گھر میں صوفہ ہو یا کوئی تبدیلی لانی ہے یا گھر کرائے کا چھوڑ کے کہیں جانا ہے, بچوں کی رائے نہیں لی جاتی, جس کی وجہ سے ان کا پارٹیسپیشن کا حق تو وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی تقریبات میں وہ ٹوکن پارٹیسپیشن ہوتی ہے, ان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, ان سے ٹیبلو کرایا جاتا ہے, ان سے کوئی 2-4 نغمے ملی کرائے جاتے ہیں, جو ان کی اپنی رائے ہے وہ شامل نہیں کی جاتی. تو یہ پارٹیسپیشن ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے چیلنج ہے. اس کے لیے چائلڈ رائٹس کلب ہم نے بنائے تاکہ بچے اپنے چائلڈ رائٹس کلب میں صدر, وزیر اعظم اور وہ فائنانس سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری کا ان کو رول پتہ لگے. اور ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کے بھی بنائے, ہمارا ایک مندر اسکول ہے جہاں پہ ہم نے وہ بنائے, وہاں پہ اور بھی جگہوں پہ بنائے اسکولوں میں, تو وہ دیکھا. اور اسی طرح بڑوں کی چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی ہمارے یہاں نہیں ہے, ہاسپٹل میں ہونی چاہیے, یہ اسکول میں ہونی چاہیے, یہ محلے میں ہونی چاہیے, یہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, تاکہ بچے اپنے چائلڈ رائٹس کلب کی جو باتیں ہیں پارٹیسپیشن کی وہ کس کو آ کے ایڈریس کریں گے. تو یہ بہت گیپ ہے پاکستان کے اندر چائلڈ رائٹس کلب کا اور چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی کا. تو لہٰذا بچوں کو جو اپنی رائے کا اختیار ہے, اب ہمارے میڈیا پہ دیکھ لیں, اب بچوں کے لیے کوئی ایک چینل الگ سے نہیں ہے, چینل نہیں کوئی ہے, ایف ایم ریڈیو نہیں ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں شام کے وقت کوئی ایف ایم ریڈیو نہیں ہے ہمارے لیے جہاں بچے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکیں اور جہاں ان کی رائے کو آپ شامل کیا جا سکے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں بچے جب بڑے ہوتے ہیں, جب یوتھ میں آتے ہیں, ٹین ایج میں آتے ہیں, تو ان میں سب کچھ قابلیت ہوتی ہے, ان کے اندر خود اعتمادی کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ انٹرویو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں, وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. آپ اس میں چند ایکسٹرا آرڈنری ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کو نکال دیں, وہ تو معجزے تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. معجزوں کے علاوہ اگر ہم منحصل قوم دیکھیں تو ہمارے بچوں میں وہ خود اعتمادی نہیں پائی جاتی, جس کے لیے ریاست کا فرض ہے کہ ان کو جو ہے پارٹیسپیشن کا رائٹ دیں. انشاءاللہ یہ بڑی اچھی آج کی یہ گفتگو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ فیوچر کے لیے بھی بہت اچھی رہے گی. ہمارے شو کے ذریعے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ بچوں کے حقوق کے اوپر ضرور کام ہونا چاہیے, بچوں کی پروٹیکشن کے اوپر, ایجوکیشن بڑی اہم ہے, بچوں کے ایجوکیشن پر کام ہو جائے اور کمپلسری ہو جانا چاہیے اور اس پہ سخت قانون ہو جانا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں ملک کی ترقی اور مزید اور بیگری سے ان کو بچائیں, بیگری سے بچائیں. کسی نے کہا نا کہ کشکول میں جس روز بھیک نہ ہوگی وہ رات میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی. اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی جس شہر کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ اسکولوں کو بہتر بنائیں, بیگری کو ختم کریں. انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کی ہم کالز بھی لیتے ہیں, آپ کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہے. نمبر ہمارا جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور کال بھی کرتے رہے گا. رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.